بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام برادران وطن کی مشترکہ کوششوں سے ہندوستان آزاد ہوا۔ ہم اس ویڈیو میں فی الحال جمعیت علماء ہند اور علماء کرام اور مسلمانان ہند کی جدوجہد کی ایک مختصر تاریخ پیش کر رہے ہیں۔ 23 جون 1757 میں سراج الدولہ نے پلاسی میں آزادی ہند کی پہلی لڑائی 1783 میں ٹیپو سلطان نے انگریزوں کو شکست فاش دی۔ 1803 میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ سن 1857 میں شاملی کے میدان میں سرخیل علماء دیوبند نے انگریزوں کے خلاف جنگ کی۔ حریت وطن کے جانثار پیدا کرنے کے لیے 30 مئی 1866 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ 1885 میں حصول آزادی کے لیے ہندو مسلم کا مشترکہ پلیٹ فارم آل انڈیا کانگریس بنائی گئی۔ مسلمانوں کی سیاسی نمائندگی کے لیے 1905 میں آل انڈیا مسلم لیگ کی نیو رکھی گئی۔ آزادی ہند کے لیے 1912 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال کی تحریک چلائی۔ 23 نومبر 1919 میں سبھی علماء اکرام نے ایک متحدہ پلیٹ فارم بنام جمعیت علماء ہند کی داغ بیل ڈالی۔ 1920 میں گاندھی جی کی تحریک ترک موالات کو جمعیت علماء ہند نے ملک گیر پیمانے پر چلائی۔ فرقہ پرستی کی ذہنیت کو پنپتے دیکھ کر اس پر قدغن لگانے کے لیے کانگریس سے اتحاد کیا۔ 1921 میں حصول آزادی کی تحریک چلانے پر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی و دیگر ذمہ داران جمعیت علماء ہند کو گرفتار کر لیا گیا۔ 1922 میں کونسلوں سے بائیکاٹ کی تحریک چلائی۔ جمعیت علماء نے 1923 میں ہندو مسلم اتحاد کو توڑنے والی تحریک شدھی سنگٹھن کا مقابلہ کیا۔ 1924 میں جمعیت علماء نے انگریزوں کی مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ 1925 میں فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام کے لیے انتھک کوشش اور لازوال جدوجہد کی۔ 1926 میں گورنمنٹ برطانیہ کی طرف سے آرڈیننس اور ریگولیشن نمبر 1818 کے نفاذ کو جبر و تشدد قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 1927 میں جمعیت علماء نے ہندو مسلم مشترکہ جدوجہد کو سرد کر دینے والی برطانیہ حکومت کی سازش سائمن کمیشن کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ 1928 میں مکمل آزادی کے بجائے برطانوی حکومت کے تحت مراعات حکومت کی وکالت کرنے والی نہرو رپورٹ کی شدید مخالفت۔ 1929 میں گاندھی جی کی تحریک نمک سازی میں جمعیت علماء نے اپنا مکمل تعاون پیش کیا۔ 1930 میں تحریک سول نافرمانی کو جنگی پیمانے پر جمعیت علماء ہند نے کونے کونے میں چلایا۔ 1931 میں آزاد ہندوستان کے لیے دستوری خاکہ پیش کیا جو تاریخ میں مدنی فارمولے کے نام سے مشہور ہے۔ 1932 میں حصول آزادی کی کوشش کو مہمیز کرنے کے لیے ادارہ حربیہ قائم کیا گیا۔ 1933 میں مکمل آزادی حاصل کرنے کے لیے جمعیت علماء نے پورے ہندوستان میں مظاہرے اور جلسے کیے۔ 1934 میں مظاہرے اور جلوس میں گرفتار مجاہدین آزادی کے لیے ان کی رہائی کے لیے لازوال کوشش اور جدوجہد کی۔ 1935 میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو پاس کرانے کے لیے جدوجہد کی۔ 1936 میں مطالبہ پاکستان کی مخالفت کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند نے متحدہ قومیت کا نظریہ پیش کیا۔ 1946 میں مطالبہ تقسیم کی شدت کے باوجود اسے مکمل طور پر مسترد کر دیا اور مکمل آزادی کا مطالبہ دہرایا۔ 1947 میں 14 جون کو کانسٹیٹیوشن ہاؤس میں کانگریس کے اجلاس میں تقسیم ہند کی تجویز پر جمعیت علماء ہند نے یہ کہتے ہوئے دستخط کرنے سے انکار کر دیا کہ تقسیم کے نتیجے میں پیش آنے والے ہولناک خاک خون کی ہولی میں لاکھوں بے گناہوں کے خون سے اپنا ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی۔ 1947 میں 15 اگست کو یوم آزادی کے اعلان پر مسرت کا اظہار کیا، لیکن تقسیم کے نتیجے میں
ہولناک تباہی اور خوفناک غارت گیری نے ساری خوشیاں خاک میں ملا دی۔ اس لیے جمعیت نے اس خونی سیاست سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا اور یہ فیصلہ لیا کہ اب جمعیت علماء ہند صرف ملی، سماجی، رفاہی، فلاحی، امدادی اور تعلیمی میدان میں کام کرے گی، جس کا سلسلہ تاہنوز جاری ہے۔ یہی جماعت جمعیت علماء ہند ہند میں سرمایہ ملت کی نگہباں ہے، ہندوستانی مسلمانوں کی مسیحا ہے، مظلوموں بے قصوروں کا سہارا ہے اور ملت اسلامی ہند کی ترجمان ہے۔ وہ لہراتا نظر آتا ہے حزب اللہ کا جھنڈا، مٹاتا ہے وطن سے آج وہ فرقہ پرستی کو، وفور و جبر استبداد ظلم و جور و پستی کو، عطا کرتا ہے اپنا فیض وہ ہر ایک ہستی کو، بساتا ہے وہ اب اے فخر مظلوموں کی بستی کو۔ جو زیر صدارت امیر الہند حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان صاحب منصور پوری صدر جمعیت علماء ہند، بفضل رب وہی جھنڈا ہے اب عثمان کے ہاتھوں میں، اور قائد جمعیت حضرت مولانا سید محمود اسعد مدنی صاحب جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند۔ ہم رشیدی قاسمی فرزند شیخ الہند کے، باندھ کر سر سے کفن پھر آج آگے آ گئے، حضرت محمود مدنی پیش قدمی کیجئے، قوم پوری ساتھ ہے، قوم پوری ساتھ ہے، ظالم کے پنجے توڑیے۔ محمود مدنی، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب، حضرت مولانا محمود مدنی صاحب کی نظامت میں اپنی منزل کی طرف کشاں کشاں رواں دواں ہے۔ زندہ باد مرکز تنظیم ملت، زندہ باد پرچم جمعیت علماء حق تابندہ باد۔